الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ حضرات محترم، اس کائنات کے اندر انسان کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اس کی بابت آج کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اور اس نعمت جسے اللہ نے اپنا انعام یا احسان قرار دیا ہے، اس کے دنیا اور آخرت میں انسان کو کیا فائدے ملیں گے، اور آخر میں یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ وہ نعمت ہے کیا، کون سے اوصاف انسان کے اندر ہو تو اس نعمت کو قبول کر سکتے ہیں اللہ مالک۔ وہ نعمت ہے ایمان۔ ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن اللہ مالک اس بات کو تسلیم نہیں فرماتے۔ سورۃ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ ایماندار نہیں ہوتے، بلکہ اس کی ضد شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پہلی بات تو یہ صرف دعویٰ کر لینے سے انسان ایماندار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، کچھ گاؤں کے قبیلے لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کے اسلام کو قبول کیا۔ جب اسلام کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ مالک نے اس وقت سورۃ حجرات کی کچھ آیات نازل فرمائی کہ قالت الاعراب آمنا،
یہ گاؤں کے لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ایمان لائے، قل انہیں فرما دیجئے قل لن تؤمنوا، ابھی تم ایمان والے نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام کا وعدہ کیا ہے، ایمان کب ہوگا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جب تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا۔ اور کیسے پتا چلے گا کہ ایمان دل میں داخل ہو گیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہاری زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا رنگ بھر جائے، تم اس معاملے میں متردد نہ ہو، کسی شک میں مبتلا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے غیر متزلزل کمٹمنٹ ہو جائے اور تمہارا دل اس پہ یقین کر لے، تو پھر ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ اور اس طرح میرے بھائیوں اس وقت بھی کچھ ایسے لوگوں نے لا علمی میں یا جان بوجھ کے یہ بات کہی، اور آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا مسلمان کون ہے جی، ہمارے جیسا ایمان کس کا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم، اپنے دین کی اطلاع اللہ کو دیتے ہو، اسے بتاتے ہو کہ میں دیندار ہوں، میں ایماندار ہوں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جس کو بتاتے ہو وہ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت اس احسان کو جتلاتے ہیں۔ جو بات آج ہم کرتے ہیں، لو جی ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم ایسے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، احسان دیتے ہو اپنے اسلام کا، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھے مت دو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ میرا احسان مانو، میرا یہ انعام تسلیم کرو کہ میں تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا احسان، ہم تو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مال مل گیا تو اللہ کا احسان، اس کا فضل، گھر مل گیا تو اللہ کا فضل اور احسان، کاروبار سٹیبل ہو گیا ہے تو یہ اللہ کا فضل اور احسان۔ لیکن یہاں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میرا یہ فضل اور احسان ہے، یہ تو ضرورت کی زندگی کی ضرورت ہے جو دے رہا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، سب سے بڑا اللہ کا احسان کسی انسان پہ یہ ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی ایمان کی طرف کر دے۔ تو یاد رکھیں رہنمائی تب ہوتی ہے جب رہنمائی مانگی جائے، رہنمائی طلب کی جائے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رب نے مجھے بات بتائی کہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، میں رزق ہر کس و ناکس کو دیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ میرے موافق ہے یا مخالف، سب کو دے دیتا ہوں، لیکن دین ایمان اسے عطا کرتا ہوں جسے پسند کر لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کا پسندیدہ بنے۔ آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں، یا آج میں آپ کے پاس ملازم ہوں یا کوئی میرے پاس ملازم ہے، یا آپ کا گاہک ہوں یا آپ میرے پاس کچھ خریدار بن کے آئے ہیں،
ہماری ضرورتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اچھا گاہک اور اچھا دکاندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان قواعد کو مد نظر رکھے جو خرید اور فروخت کے لیے اعتماد کی فضا بناتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اللہ سے بہت بڑا انعام جو لینا ہے، وہ انعام ایمان کی صورت میں ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان قواعد کا، ان اصول و ضوابط کا خیال رکھنا پڑے گا جن کو دیکھ کے اللہ ایمان کی نعمت عطا کرتے ہیں۔ اب ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ان آیات سے ہمیں لگتا ہے۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 97 نمبر۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں من عمل صالحا، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہے یا عورت، وہو مؤمن، اگر وہ ایماندار ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو بہترین گزرانے زندگی دوں گا، دنیا کے اندر انعامات سے نوازوں گا، سکون کی نعمت عطا کروں گا، دنیا کی زندگی میں آسانی اور رعنائیوں کا رنگ بھر دوں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو ایمان کی حالت میں وہ اچھے کام کرتا ہے میں اس کا بدلہ اسے دوں گا، جو وہ کر رہا ہے اس کا بدلہ اسے عطا کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری آیت سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص نیک عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا، لیکن ایمان کی حالت میں، اس کے پاس ایمان کی نعمت ہوگی تو فلا کفران لسعی، میں اس کی کوشش کا انکار نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ایمان سے خالی رہ کے کوئی کام کرتا ہے، اس کے متعلق فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا، جو شخص ایمان سے خالی ہوتا ہے، کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے اعمال کی حیثیت یہ ہے جس طرح صحرا کے اندر سراب ہوتا ہے، پیاسا سمجھتا ہے وہ پانی ہے، بڑی محنت تگ و دو کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، جب وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان، اس کے متعلق فرمائیے، یہ زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی بھی بڑی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، اور جتنے رفاہیت کے کام تھے سب میں وہ نمایاں حیثیت رکھتا، کیا یہ سب باتیں اس کے حق میں اسے نفع دیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينفعہ، اس کا کوئی عمل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہ لم یقل یوما، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ کبھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اس کی زندگی کے جتنے اعمال تھے ان کا دار و مدار یا تو شہرت تھی یا خیر خواہی، سوچ لے کہ وہ سوچتا تھا انسانیت کی بھلائی ہی سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں تھی، اس نے کبھی اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اظہار نہیں کیا تھا، کبھی اللہ سے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی تھی، تو کہا اس کا لا ينفعہ، اے عائشہ اس کا کوئی عمل جو بھی اس نے کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص تھا
ہم بچپن میں اس کی کہانیاں ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں۔ یہ عرب کا ایک معروف کردار تھا، حاتم طائی۔ اس کے بیٹا عدی بن حاتم یہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک دن نبی کریم سے اپنے باپ کے متعلق سوال کیا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، این ابی؟ اور حاتم طائی کی سخاوت کے قصے آپ نے بڑے سنے پڑے ہوں گے، اور اس نے زندگی میں اس زمانے میں ایک بہت بڑا کام کیا تھا۔ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے کٹ گیا، تو اس وقت جراحوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی دوسرا شخص اپنے جسم کے گوشت کا ٹکڑا اپنی ران سے دے دے تو اس شخص کی جان بچ سکتی ہے۔ اس نے اپنے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا کہ اس کی جان بچ جائے، یعنی اتنی خیر خواہی۔ عدی بن حاتم کہنے لگے یا رسول اللہ این ابی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فی النار۔ تڑپ گیا، این ابی یا رسول اللہ میرا باپ؟ 3 مرتبہ یہی بات کہی آپ نے، تینوں مرتبہ یہی فرمایا۔ تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر انسان ایمان کی نعمت کو پا لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ ان بستیوں والوں کو کیا ہے؟ آج ہر بستی والے لوگ پریشان ہیں، اپنے معاش کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، اپنی زندگی گزارنے میں پریشان ہیں، زندگی کا ہر معاملہ ان پہ تنگ ہو چکا۔ اللہ اس کا حل بتاتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ بستیوں والوں کو کیا ہو گیا؟ اگر یہ اپنے اندر 2 صفات پیدا کر لیں، پہلی صفت آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا دوسرا اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لے، کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا۔ لیکن بستیوں والے کرتے کیا ہیں؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ کے ہر حکم کو جھٹلانا یہ ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ آج میں اور آپ جب اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں جہاں اللہ کا حکم ایک ہے، ہم اس کے بالکل خلاف چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایمان کی تو اللہ اتنی قدر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ حج کے اندر ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اللہ مدافعت کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ مدافعت کہتے ہیں کسی کے سامنے ہو کے اس کے لیے لڑنا۔ تو اللہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کے لیے مدافعت کرتا ہے، ان کے لیے لڑتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، جو ناشکرا ہے، جو انکار کرنے والا ہے، اللہ اس سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کی محبت مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے۔ ہر انسان کے ایمان کی کیفیت الگ ہے، کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا زیادہ، بلکہ بیک وقت ایک انسان ہمیشہ ایمان کی ایک کیفیت میں نہیں رہتا، بلکہ ایمان انسان کے لیے بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ ان کیفیات کا بھی انشاءاللہ آپ سے اظہار کروں گا۔ یاد رکھیں، ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔
سورت غافر ہے، اس کی آیت نمبر 7، اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دوسرا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایماندار ہیں ان کے حق میں اللہ کے حضور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک بادشاہ ہے، ایک ہے ہم یہاں سے اس کے لیے ایک ایپلیکیشن دیتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ایک ہے اس کے دربار میں کھڑا ہوا کوئی شخص ہماری سفارش کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے وہ فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے ارد گرد جو اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تیرے رب کی استغفار، وہ تیرے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پہ ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اہل ایمان میں شامل فرما لے۔ اور وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، وہ کہتے ہیں اے اللہ تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، رحمتاً وعلما، تیری رحمت اور تیرا علم اے اللہ اس کی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ فاغفر للذین، اے اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو، تابو، جو اپنی خطاؤں پہ معافی مانگتے ہیں، واتبعوا سبیلک، جو تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں، تیرے رسولوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما دے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایمان کے اراکین کا خیال کرتے ہیں تو یقین مانیے ہمارے لیے فرشتے بھی دعا کریں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے انسان کو جو دیتی ہے۔ اور ایک ایمان کا فائدہ یہ بھی ہے، ایمان کی وجہ سے انسان شیطان کی شرارتوں سے، اس کے وسواس سے، اس کے معاملات سے محفوظ ہوتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 99، اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یہ شیطان کبھی بھی ان پہ حاوی نہیں ہو سکتا جو اہل ایمان ہیں۔ اگر ہم شیطان کے کہے پہ لگتے ہیں تو اس وقت ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ شیطان اس لیے ہم سے غلط کام کرواتا ہے کہ ہمارے ایمان کی مضبوطی نہیں ہوتی یا ہمارا توکل نہیں ہوتا۔ کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے، ایماندار اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر تو ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ ہے اور اس پہ یقین اور توکل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، شیطان ہم پہ حاوی نہیں ہوگا۔ لیکن انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان تو ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، ان کے اوپر تسلط کرتا ہے جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس کی بات کو فٹ مان لیتے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ ایمان کی سب سے زیادہ جو چیز زد مارتی ہے، ایمان کو جو برباد کرتی ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے۔ اور یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ کوئی انسان جب شرک کرتا ہے
تو وہ گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ وہ محبت اور عقیدت کے اندر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو دنیا کے فوائد ہیں جو ایمان کی وجہ سے انسان کو ملیں گے، اور ایک عظیم فائدہ ہے جو قیامت کے دن ملے گا، جب انسان اپنے اعمال کی وجہ سے، کچھ خوش نصیب جن کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، نیک اعمال بڑھ جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اہل ایمان میں سے بھی بعض لوگ جنہوں نے گناہ تو کیے ہوں گے لیکن وہ معافی نہیں مانگ سکے، وہ جہنم میں جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عموماً ایک لفظ سنتے ہیں، رسول اللہ کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کن کے لیے ہوگی؟ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ سارے وہ امتی جو جہنم میں ہوں گے، وہ اللہ کے رسول سے التجا کریں گے، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں فانطلقوا فاستأذنوا علی ربی، میں جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، اے میرے مالک و خالق مجھے اجازت دیجیے، فیؤذن لی، اللہ مجھے اجازت دے دیں گے، فاقوم بین یدی، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، فاحمدہ بمحامد، میں اللہ کی وہ تعریف بیان کروں گا، لا اقدر علیہ الآن، جو آج میں نہیں کر سکتا، یا آج مجھے علم ہی نہیں کہ اس وقت میں اللہ کی تعریفات کن کلمات کے ساتھ کروں گا۔ میں اللہ کی تعریف کروں گا تو پھر اللہ کی تعریف کرتے کرتے میں سجدے میں گر جاؤں گا، جب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جب تک اللہ چاہے گا رہوں گا، فیقال لی، پھر اللہ میرے لیے ارشاد فرمائیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، وقل یسمع لک، بات کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا، وسل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقول، پھر میں کہوں گا، رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت، میری امت کے کتنے افراد ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فیقال، اللہ رب العزت فرمائیں گے، انطلق، آپ جائیے، فمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ، جس کے دل کے اندر ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے آپ جہنم سے نکال لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ قبول فرماتے ہیں، تو اس شخص کو جس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی کریم کی سفارش کی وجہ سے، اللہ سے التجا کی وجہ سے اللہ انہیں جہنم سے نکال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقَ، پھر میں لوٹوں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہوں گا، پھر اس کے بعد میں سجدے میں گر جاؤں گا، اس وقت تک سجدے میں رہوں گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر اللہ مجھے کہیں گے، یا محمد ارفع راسک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، قل یسمع لک، آپ بات کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا، اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ فاقول من امتی میں کہوں گا اے اللہ رب العزت میری امت، فیقال لی، پھر مجھے کہا جائے گا، انطلق، آپ جائیے، فمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ منہا، جس کے دل کے اندر دانے سے کم بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کے لے آئیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر انہیں بھی لے آؤں گا، پھر میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، پھر یہی سب کچھ، یہ پروسیس جو پہلی دفعہ، دوسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ پھر ہوگا، پھر اللہ رب العزت مجھے کہیں گے کہ جاؤ اپنے جن کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ دھوپ کے اندر، دھوپ روشن دان سے آ رہی ہو تو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان نہ پکڑ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے۔ یہاں بھی اتنے ذرات اڑ رہے ہیں، اگر خوردبین سے دیکھے تو ساری فضا جو ہے ذرات سے بھری ہوگی۔ وہ چھوٹا سا ذرہ، کہا جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لے آؤں گا۔ یہ ایمان ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو جہنم کے عذابوں سے قیامت کے دن بچائے گی۔ اگر یہ نعمت نہ ہوئی تو یاد رکھیں ہمارے اعمال کتنے ہی کیوں نہ ہوئے، ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر۔ ہم ہر جمعے کے دن دوسری رکعت میں ایک سورت پڑھتے ہیں رسول اللہ کی سنت سمجھ کے۔ آپ جمعہ یا عیدین اس میں دوسری رکعت میں سورت غاشیہ کی تلاوت کرتے، جس میں اللہ رب العزت سورت کا آغاز ہی کرتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک جانے والے، تسلا نارا حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں۔ کیوں گرا دیے جائیں گے؟ کہ ان کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے۔ عمل بہت ہیں، اپنی زندگی میں بہت سی رفاہیت کی، انسانیت کی بڑی خدمت کی، لوگوں کے معاملات میں انہیں بڑی آسانیاں دی، سب کچھ ہوا، اپنا مال نچھاور کر دیا، مرنے سے پہلے سب کچھ اللہ کے کسی رفاہیت کے لیے خرچ کر دیا، لیکن اللہ کی نظروں میں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے بھی تسلا نارا حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اور یاد، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی کہ 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان قابل قبول ہے۔ سب سے پہلی بات قول باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، یہ ہم سب کرتے ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو زبان سے اقرار نہ کرتا ہو۔ اور اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے وَاعْتِقَادٌ بِالْجِنَانِ، دل کے ساتھ اعتقاد رکھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے وہی سچ ہے۔ میرا معاشرہ کیا ہے، میرے دل کی خواہش کیا ہے، میرے آباء و اجداد کا طریقہ کیا ہے، میرا فرقہ، میرا مولوی، میرا پیر، میرا امام مجھے کیا کہتا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ہم نے انہیں مقدم کر دیا تو ایمان نام کی چیز ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایمان تب ہے جب میرے باپ اور ماں سے زیادہ افضل اللہ اور اس کے رسول ہوں، جب میرے مولوی پیر امام سے افضل اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، جب میرے فرقے سے بہتر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، جب ہماری معاشرتی رسوم سے بہتر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، تو پھر میں اپنے آپ کو ایماندار کہنے کا حقدار ہوں۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر صرف دعویٰ ہے، اعتقاد نہیں ہے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ اعتقاد بھی ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے بڑے ہیں،
ان کی بات ہی سب سے اہم ہے، لیکن اگلا سوال ہے کیا ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ ہمارا عمل بھی اس پہ ہے۔ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے دکھائے انسان، جو میں کہتا ہوں، جسے سچا سمجھتا ہوں، جس پہ میرا عقیدہ ہے، میں اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں۔ انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں اہم ہیں۔ اگر ایمان کے بغیر عمل صالح صرف ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انسان عمل صالح کرتا رہے لیکن ایمان نہ ہو تو پھر بھی کچھ فائدہ نہیں۔ تو ایمان ہو تو نیک عمل نہ ہو تو یہ ایمان بھی کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ بات یاد رکھے، ایمان جو ہے یہی انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ کہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ہمارے سب کے نصیب میں کرے۔ اور اس کے متبادل سورۃ محمد ہے، آیت نمبر 12 ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، ایمان سے خالی جو ہے اس کی زندگی کفر پہ ہے، ایمان کی ضد کفر ہے۔ جو کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کی فیکٹریاں بڑی ہیں، یہ نہ دیکھو کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے، دنیا میں اس کی باتیں چلتی ہیں، لوگ بڑا سمجھتے ہیں بل گیٹس فلاں فلاں جو ہے یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یتمتعون، یہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا اسی طرح ہے جس طرح جانوروں کا ہے۔ جس طرح ایک جانور کو اپنی مقصد حیات کا علم نہیں ہے، جس طرح اسے اپنے رب کا پتہ نہیں ہے، جو اس کی خواہش آتی ہے وہ کرتا ہے، اسی طرح ایمان سے خالی انسان کی زندگی اسی طرح ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی ہدایت دے کہ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایمان کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا کتنا ایمان ہے تمہارے اندر، ان تین چیزوں کو دیکھو۔ نمبر 1، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو، کسی زیادتی کو، کسی ظلم کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ایمان کی معراج ہے، یہ بلندی ہے سب سے۔ انسان پرواہ نہ کرے کہ کیا ہوگا، برائی کو دیکھ کے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ نمبر 2، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روک نہیں سکتا برائی کو تو زبان سے تو اس کی مخالفت کرے، زبان سے تو مظلوم کی داد رسی کرے، زبان سے تو برے کو برا کہے۔ کہا اگر یہ بھی ممکن نہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل سے تو برا جانو کہ یہ برا انسان ہے۔ اگر ہم برے کو اچھا اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ میری پارٹی کا ہے، وہ میری برادری کا ہے، وہ میری قوم کا ہے، یا میرے مسلک کا ہے، تو کہا اگر دل سے بھی برا نہیں جانتے، دل سے برا جاننا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کی کوئی صورت نہیں انسان کے پاس۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ میں ہمدردی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں،
آج جب کسی برائی کے خلاف بات کریں نا، تو اگر 10 بندے اپریشیٹ کرتے ہیں تو 100 بندے روکتے ہیں، بھائی تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اگر بازار میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر ایک بندہ اس ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو 10 بندے اسے روکتے ہیں، تمہیں کیا پڑی ہے اپنے سر پہ لینے کی؟ یہی ترازو ہے ایمان کا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار اور ترازو میرے اور آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ اپنے ایمان کو تولو۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اور اگر دل سے بھی ہم برائی کو برا نہیں جانتے تو پھر یقین جانیے ہمارے پاس ایمان کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ایمان کی نعمت کو تولنا ہو تو پھر یہ دیکھیں جو سورت انفال کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک ایماندار کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کی نصیحت بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح مکھی بیٹھی تو اڑا دیا، وہ چلو مولوی تے کہیں دے نے۔ یقین جانیے کہ ہم کہنے والے کے چہرے کو مت دیکھیں کہ ہم بے شمار غلطیاں ہیں ہم نے، لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ تو سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، تو پھر میری ذات کو مت دیکھیں کہ میں کیا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں بہت گناہگار۔ لیکن جس نبی کی بات بتا رہا ہوں ان کے ذمے تو کوئی خطا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایمان کا کیسے تلے گا ہمارا ایمان؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، یا ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اس لیے اے امت اسلام، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں زندگی کے بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے، ہم بہت سی قباحتوں سے بچ جائیں گے جن میں ہم مبتلا ہیں، ہم دلوں کی قدورتوں کو ختم کر لیں گے، ہماری غلط فہمیاں مٹ جائیں گی۔ جب کوئی ہم سے بات کرے گا ہمیں علم ہوگا کہ میں نے اللہ کی کلام میں یہ پڑھا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے تراجم کو پڑھیں، تب ہماری کیفیت۔ آپ یہ دیکھیں عرب قراء قرآن پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور سننے والوں کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ سننے والے جو ہیں، دیر کی بات ہے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ شیخ علی عبد الرحمن حذیفی حفظہ اللہ سورت الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ ان آیات پہ پہنچے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اتنی دردناک آواز میں انہوں نے یہ 2 کلمات کہے کہ پوری مسجد نبوی ایسے تھی جیسے دھاڑے مار مار کے لوگ رہے۔ جس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اللہ آسمان کی چھت کو ایک دم گرا دیں گے اوپر۔ آپ ذرا تصور کریں یہ چھت، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کسی کا معاملہ یہ ہو، ہم سنتے ہیں کہ فلاں فیکٹری کی چھت گر گئی،
سارے مزدور نیچے دب گئے، فلاں گھر کی چھت بیٹھ گئی، تو جب یہ آسمان کی چھت جس کے کناروں کا کسی کو پتہ نہیں اللہ زمین پہ گرا دیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ چیخیں مار کے رونے لگے۔ لیکن ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہمیں خود علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی نشانی کیا ہے ان کے عمل کی؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو دیکھو وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ساری نمازیں نہیں، اگر ہم عشاء یا فجر کی نماز میں کسی کو نہیں دیکھتے تو سمجھتے یہ مومن نہیں منافق ہے۔ آج میں بھی اپنا نام کیا رکھ لوں، مجھے خود سوچ لینا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لوگوں کا مال چھینتے کھاتے نہیں ہیں، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اب یہ ترازو ہے ایمان کا، میں پھر اسے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ انفال ہے، 9واں پارہ، اس کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک اپنے گھروں میں ضرور پڑھنا۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک مومن کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کی نصیحت، اس کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دوسری صفت کہ جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر یہ 5 نعمتیں کسی بندے کے اندر اکٹھی ہو جائیں اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہتا ہے یہ سچا مومن ہے۔ اللہ یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایمان اس کی 6 شاخیں ہیں، وہ کون سی ہے؟ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔